السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور برے وقت بری گھڑی سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ جی تو ناظرین، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تو بہت پرانی سٹوری جو ہم نے اپنی نانی سے سنی تھی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ بہت سادہ ہوتے تھے اور گھر جو ہے وہ کچے ہوتے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، صحن ہوتے تھے، لوگ چھتوں میں اور صحنوں پہ سوتے تھے، اور بجلی اتنی کوئی عام نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کی نند تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ نانی بتاتی ہیں کہ ان کی نند بہت خوبصورت خاتون تھیں اور وہ شادی شدہ تھیں، اور کہتی ہیں کہ اس زمانے میں صحن میں سونے کی جو ہے وہ رواج تھا، لائٹس ہوتی نہیں تھیں تو، اور بڑے بڑے کچے گھر ہوتے تھے تو لوگ زیادہ تر چھتوں پہ اور صحنوں میں ہی سوتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ ایک رات لیٹی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی ساس تھی، اور اوپر چھت پہ ان کے شوہر اور سسر لیٹے ہوئے تھے، اور رات کا پچھلا پہر تھا۔ کہتی ہے کہ ایک دم ان کو جو ہے ایسا فیل ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور ان کی نیند جو تھی وہ بہت کچی تھی۔ تو کہہ رہی ان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہوئی کہ رات کے اس پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ وہ گھبرا گئی کہ اللہ خیر کرے کہ سب خیریت ہو خاندان میں۔ دوبارہ اتنے میں دستک ہوئی، ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے ساس کو آواز بھی دی کہ اماں اٹھیں، دروازے میں کوئی ہے، لیکن ساس کافی گہری نیند میں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اٹھیں اور دروازہ کھولیں، تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں آواز دوں کہ ہے کون۔ انہوں نے دروازے کے پیچھے سے ہی پوچھا کہ کون؟ تو آواز آئی کہ میں تمہاری بہن حفیظہ بات کر رہی ہوں، دروازہ کھولو۔ تو وہ ایک دم حیران ہوئی کہ حفیظہ، تمہیں تو ہم اسٹیشن چھوڑ کر آئے تھے، کل رات ہی تم پاکستان کے لیے روانہ ہوئی ہو۔ یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ پارٹیشن کے بعد کچھ فیملی جو میری نانی ہیں وہ پاکستان آ گئے تھے، اس لیے کہ نانا پاکستان میں ہی ہوتے تھے، اور ان کی نانی کی کچھ فیملی انڈیا سے بلانگ کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا خیال سے وہ نانی بتاتی تھی 70s کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ان کی جو بہنیں تھیں وہ ان سے ملنے آتی تھیں، یا بھائی سے ملنے بھی آتی تھی، میرے نانا کی جو بہنیں تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس زمانے میں وہ پاکستان آئیں، اور جب دروازے میں جب وہ کھٹک ہوئی تو ان کی دوسری بہن جو تھی، وہ جو رابعہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ سمجھ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، تم تو ایک رات پہلے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پھر دستک نہ ہوئی، اور وہ انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے رپلائی بھی کیا کہ بھئی تم ہو کون، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ تو وہ سوچتے ہوئے اپنی چرپائی پہ آ گئی، اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ شاید میں نے غلط سنا ہے یا میں کوئی نیند میں ہوں۔ تو وہ جاتی ہیں اور گھڑے سے پانی نکال کے پانی پیتی ہیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہیں، کہ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کو سامنے کی دیوار پہ جو ان کا کچن ہوتا ہے سامنے، اور ایک مٹی کا چولہا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں پیچھے ایک چھوٹی دیوار ہوتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ اس سائڈ پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ دیوار مٹی کے چولہے کی ایک دیوار تھی، اور اس سے پیچھے ان کے گھر کی باؤنڈری تھی، اور وہ دیوار کوئی لگ بھگ 7 فٹ اونچی تھی۔ اس دیوار پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ ایک دم گھبرا گئی، اور وہ اس کو دیکھ ہی رہی تھی ایک ٹوکی باندھے کہ ایک دم سے اس عورت کی آواز آئی کہ رابعہ، اس وقت تو بچ گئی تھی، اب تو کہاں جائے گی؟ اور ایک دم اس عورت کی ٹانگیں لمبی ہوتے ہوتے اس چولہے کی جو باؤنڈری تھی، مٹی کا چولہا جو تھا، اس کے اوپر جا کے ٹک گئی۔ نانی بتاتی ہیں کہ بس یہ دیکھنا تھا کہ ان کی چیخ نکلی،
اور وہ پھر ہوش میں نہ رہیں. اور جب انہیں ہوش آیا تو سب ان کے آس پاس تھے، ان کے سسر، ساس، شوہر. لیکن اس سچویشن میں وہ یہ بتاتی ہیں، جو سب سے خوفناک بات یہ تھی جو میں شاید آپ کو بتانا بھول گئی، کہ وہ بیمار بھی تھیں، یعنی وہ جو ہے کنسیو کر رہی تھی، پریگننٹ خاتون تھیں. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان کی طبیعت اتنی خراب رہی، یعنی 2-3 مہینے تو وہ خاتون ہر طرح کا دم درود کرایا لیکن وہ صحیح نہیں ہو پا رہی تھی. اور اسی خرابی طبیعت کے باعث جب ان کی ڈلیوری کا ٹائم ہوا اور جب ان کے بچے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے 2 بچے ہوئے تھے ٹوئنس، اور دونوں کے دونوں آن دا اسپاٹ ہونے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور وہ بچے کچھ عجیب و غریب سے تھے. کہتے ہیں وہ اس زمانے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جنات کے بچے تھے، اس لیے کہ اس میں اثرات ہو گئے تھے تو یہ بچے جنات کے تھے. اور وہ بچے سروائیو کیے بھی نہیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ عجیب و غریب واقعہ تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی وہ کافی ٹائم تک بیمار رہیں، جب تک زندہ تھیں. تو علاج ہوا، بہت حد تک ٹھیک بھی ہو گئی، بعد میں ان کی اولاد بھی ہوئی جو نارمل تھی، لیکن اس چیز کا اثر ان کے اوپر رہا. تو یہ ہماری نانی نے ایک واقعہ سنایا تھا. اب کیا سچ اور کیا جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے، باقی جو حقیقت ہے وہ تو ہے، اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین. اور اس کے ساتھ یہ اجازت دیجیے، ایک نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو مجھے موٹیویٹ کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.